بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شام کی چائے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ جناب علیم الحق حقی صاحب کا شہرۂ آفاق ناول روح کی گہرائیوں کو چھونے والا عشق کا عین، عشق مجازی سے شروع ہونے والی یہ کہانی جس کا اختتام عشق حقیقی پر ہوتا ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ بچپن ہی سے وہ عشق اور محبت کی باتیں سنتا رہتا تھا، اس وقت سے جب وہ حروف عین اور میم کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ محبت اور عشق کی تلقین اس کے باپ کا وظیفہ تھا۔ وہ ہر وقت اس عشق اور محبت کی بات کرتا جو انسان ہونے کے ناطے اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر فرض تھی، اور یہ تعلیم اسے اس کے بزرگوں نے اس طرح دی تھی کہ وہ نسلاً عاشق تھے۔ الہی بخش کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنے باپ کا فلسفہ و عشق کیا معنی رکھتا ہے۔ ابتدا میں تو وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ باپ بھی عشق کی وہ تلقین اسے گٹھی سمجھ کر پلاتا تھا کہ گٹھی کا اثر کبھی نہیں جاتا، بلکہ وہ بہت مضبوط اور دیر پا اثر ہوتا ہے، انسان اس سے کسی طرح لڑ ہی نہیں سکتا۔ مگر جب الہی بخش سمجھداری کی حدود میں داخل ہوا تب بھی ابا کا فلسفہ اس کے حلق سے کبھی نہیں اترا، الٹا اس کے اندر ایک مزاحمت پیدا ہو گئی، اس کے مزاج میں عشق سے بغاوت آ گئی۔ اس سلسلے میں اس کی پہلی یاد ہی ایسی تھی جو اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت 5.5 سال کا ہوگا۔ وہ گندم کے کھیت کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ان میں سے 3 بچے سادات کے بھی تھے۔ کھیل کھیل میں ایوب شاہ اور نواز شاہ نے بے ایمانی شروع کر دی۔ اس نے اس پر احتجاج کیا تو دونوں نے مل کر اس کی پٹائی کر دی۔ ایک تھپڑ ایسا لگا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ تکلیف کا احساس تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی نظر دھار کی شکل میں گرتے ہوئے خون پر پڑ گئی۔ اس نے آستین سے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو آستین بھی خون میں تربتر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر زمین پر ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ زمین پر پڑے ایک پتھر کی طرف جھپٹا۔ ادھر وہ دونوں بھی بہتا ہوا خون دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ وہ خون زدہ نظروں سے خون کو دیکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے پتھر اٹھاتے دیکھا لیکن در حقیقت نہیں دیکھا۔ وہ یوں بت بنے کھڑے تھے کہ پتھر لگنے تک ان کی سحر زدگی ٹوٹنے والی نہیں تھی، مگر پتھر لگنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ الہی بخش کا پتھر والا ہاتھ بلند ہوا، نیم قوس کی شکل میں پیچھے کی طرف گیا اور آخری مرحلے میں آگے کی سمت لپک ہی رہا تھا کہ جیسے پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے پورے جسم کی قوت اس وقت تک استعمال میں آ چکی تھی، چنانچہ شدید جھٹکا لگا۔ اس کا پورا جسم ہل کر رہ گیا، سوائے پتھر والے ہاتھ کے کہ وہ بڑی مضبوط گرفت میں تھا۔ اس کا جسم آگے کی طرف گیا اور پھر رد عمل کے طور پر پیچھے ہٹا۔ ذرا سنبھلنے کے بعد اس نے سر گھما کر دیکھا، اس کا پتھر والا ہاتھ ابا کی گرفت میں تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگاتا رہا، لیکن ابا کی نگاہوں میں جتنی نرمی تھی، گرفت میں اس سے زیادہ سختی تھی۔ ابا چھوڑ دو مجھے، وہ چلایا، میں ان کا سر پھاڑ دوں گا۔ نہ بالکہ نہ، پتھر پھینک دے، ابا نے بہت شیریں لہجے میں کہا۔ ابا انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ خون دیکھو، اس نے فریاد کی۔ پتھر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، تو پتھر تو چھوڑ، پھر میں کچھ کرتا ہوں سے الہی کو آس تو بندھی، لیکن وہ ہچکچا رہا تھا۔ پتھر اس نے اب بھی نہیں چھوڑا۔ تو میری بات نہیں مانے گا؟ باپ نے اس پر آنکھیں نکالی۔ اس بار ننھے الہی بخش نے پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ باپ نے فوراً ہی اسے گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر میں گھستے ہی وہ صحن میں لگے ہینڈ پمپ کی طرف لپکا۔ اس نے الہی بخش کو بٹھایا اور خود پمپ چلانے لگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی الہی بخش کے سر پر گرا تو وہ اچھلا۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ باپ نے ڈپٹ کر کہا، بیٹھا رہ، ابھی خون رک جائے گا۔ ماں یہ آوازیں سن کر کمرے سے نکلی تو یہ منظر دیکھ کر ان کی طرف جھپٹی۔ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، کھیل میں چوٹ لگ گئی ہے، نکسیر پھوٹی ہے، تم چلو میں پانی لے کر اس کی ناک میں ڈالو۔ ذرا دیر میں خون رک گیا، مگر اس وقت تک الہی بخش کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اسے سردی لگ رہی تھی۔ چل اب اندر چل،
باپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چلا۔ تم اس کے کپڑے نکالو، اس نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ الہی بخش کو کپڑے بدلوانے کے بعد ماں نے اس سے پوچھا، اب یہ تو بتا کہ ہوا کیا تھا؟ اماں، وہ کھیل میں بے ایمانی کر رہے تھے، میں نے منع کیا تو دونوں نے مل کر مجھے مارا، الہی بخش نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ وہ دکھ اور شرمندگی زدہ ہو رہا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے چوٹ لگی، دکھ یہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ وہ کون تھے؟ مجھے بتا تو صحیح، میں ان کی خبر لوں گی۔ ماں بپھر گئی۔ ایوب شاہ اور نواز شاہ، اس نے بتایا۔ نام سنتے ہی ماں کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ پھر وہ سنبھل کر بولی، تو بیٹھ، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں۔ ننھے الہی بخش کی مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ باپ نے تو اسے مایوس کیا ہی تھا، لیکن ماں تو ان کی خبر لینے جا رہی تھی۔ پھر اسے کیا ہو گیا؟ اس کا نام سنتے ہی اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اسے ہی کچھ کرنا ہوگا، اور یہ مشکل بھی نہیں تھا، موقع تو ضرور ملے گا۔ بس پھر وہ پتھر اٹھائے گا اور بیٹے یہ خیال دل سے نکال دے، باپ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ جیسے اس کی سوچیں پڑھ رہا تھا۔ کیا ابا؟ وہی جو تو سوچ رہا ہے۔ اتنی دیر میں ماں دودھ کا پیالہ لے آئی تھی۔ لے پی لے۔ الہی بخش نے پیالہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں دودھ نہیں پیوں گا اماں، اس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت کچھ پینا چاہتا تو صرف ان دونوں لڑکوں کا خون جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پی لے بیٹا، ماں کے لہجے میں اصرار تھا۔ الہی بخش نے جیسے ماں کی بات سنی ہی نہیں۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اماں، میں بدلہ ضرور لوں گا۔ بالکہ میں نے کہا نا، یہ خیال دل سے نکال دے۔ اس بار باپ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نہیں ابا، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ آج تو تم نے مجھے روک دیا، لیکن موقع ملتے ہی میں… باپ کا ہاتھ اٹھا، لیکن ماں نے اسے روک دیا۔ وہ اسے مصفرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پتھر اٹھا کر انہیں مارنے والا تھا، وہ تو میں پہنچ گیا، ورنہ غضب ہو جاتا۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا غضب ہو جاتا۔ انہوں نے اس کا خون نکالا تھا، وہ پتھر مارتا تو ان کا بھی خون بہتا، اس میں غضب کی کون سی بات تھی؟ تم اسے پیار سے سمجھاؤ نا، ماں نے بہت دھیرے سے کہا۔ باپ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ سختی سے نفرت پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہ ہر وقت اور ہر پل تو اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا تھا۔ پیار سے سمجھانے ہی میں بہتری تھی۔ اس نے الہی بخش کو کھینچ کر سینے سے لگایا، خوب پیار کیا اور پھر اسے گود میں بٹھا لیا۔ دیکھ میرا بیٹا، تو پہلے دودھ پی لے، پھر میں تجھے سمجھاؤں گا۔ بپھرے ہوئے شیر جیسا الہی بخش باپ کے بوسوں سے بھیگ کر ایک دم بکری بن گیا۔ دودھ پینے کو اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے پی لیا۔ ماں خالی پیالہ واپس لے گئی تو باپ نے بات شروع کی۔ دیکھ بیٹے، یہ باجی لوگ ہیں نا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان، مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہم پر فرض ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ان سے محبت کرنا ہے، تو سمجھ رہا ہے نا؟ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ یہ تو وہ اب تک سمجھ چکا تھا کہ باپ اسے یہ باتیں بہت عرصے سے سمجھاتا رہا تھا۔ تو باجی لوگوں کی اور ان کی اولاد کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں؟ الہی بخش نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، باپ نے مستحکم لہجے میں کہا، یوں ہم عزت کریں تو کون سا کمال ہوگا؟ ہاں، زیادتی سہ کر بھی ان کی عزت کریں تو اللہ بھی خوش ہوگا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور اللہ خوش ہوگا تو انعام بھی دے گا۔ ابا، باجی لوگوں کو پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی؟ الہی بخش کے معصوم ذہن نے ایک اور سوال اٹھایا۔ تو ان چکروں میں نہ پڑ بیٹے، ہمیں تو صرف اپنی دیکھنی چاہیے، دنیا کی باتیں دنیا جانے، ہم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خادم ہیں۔ اب تو سوچ کہ ان پر ہاتھ اٹھائیں گے تو گستاخی ہوگی نا، اسی لیے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا۔ دیکھ بیٹے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ الہی بخش خاموش بیٹھا رہا، بات اب بھی اس کے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وعدہ کر کہ اب کبھی ایسا نہیں کرے گا، بدلہ لینے کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا۔ الہی بخش ہچکچاتا رہا، وہ اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا جس میں سختی ہی سختی تھی۔ پھر اچانک ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی، اس کے ننھے سے دل میں درگزر کی نمی پھوٹی اور لمحوں میں جیسے پتھر موم ہو گیا۔ ٹھیک ہے ابا، پھر میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ باپ کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ بس بات ختم کر دیتے ہیں۔
باپ کے لہجے کی سختی نے اسے ڈرا دیا۔ ٹھیک ہے ابا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت وہ چھوٹا تھا، اسے بحث کرنی نہیں آتی تھی۔ بڑا ہوا تو وہ بحث کرنے لگا۔ اس کا باپ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، لیکن جواب دینے سے خوب آتے تھے۔ اس کے پاس وہ دانش تھی جو صرف عشق سے آتی ہے۔ ایسی ہی ایک بحث کے دوران الہی بخش نے کہا، ابا یہ ساجات کچھ کرتے ہوئے اپنے نام و نسب کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ باپ نے نظریں اٹھا کر اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ابا کہ زیادہ تر ان کا عمل لائق احترام نہیں ہوتا۔ وہ برے کام کیوں کرتے ہیں؟ برائی میں کیوں ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھ بیٹے، اپنے اعمال پر نظر رکھے تو اسے کبھی دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی یہ ہمت نہیں ہوتی۔ تو اپنے اعمال پر نظر رکھا کر بیٹے، قیامت کے دن کیا اللہ سے یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ گناہ تو فلاں شخص نے کیے تھے؟ دیکھ، حساب تو آدمی کو صرف اپنا دینا پڑے گا نا۔ ایک اور موقع پر الہی بخش نے کہا، تم عشق کی بات کرتے ہو، کہتے ہو زندگی کا مقصد عشق ہونا چاہیے۔ عشق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بتاؤ عشق کیا چیز ہے؟ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مجھے محبت بہت آسان لگتی ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، مگر اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں لگتا جتنا تم اسے بتاتے ہو۔ باپ کے چہرے پر نرمی ہی نرمی بکھر گئی، آنکھوں میں جیسے گہری سوچ اتر آئی۔ میں تو جاہل آدمی ہوں بیٹے، پر آپ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ عشق تو آدمی کے اندر ہوتا ہے نا، بس اس کے لیے خود کو سمجھا اور تبدیل کرتے رہنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور بظاہر سامنے والی دیوار پر کچھ دیکھنے لگا، لیکن لگتا تھا کہ وہ بہت دور دیکھ رہا ہے۔ عشق تو بیٹے آسان ہے، بہت ہی آسان، یہ تو ہو جاتا ہے، پر عشق کرتے رہنا، عشق کیے جانا بہت مشکل ہے۔ عشق کے تقاضے پورے کرنا بالکل آسان نہیں ہے، اس کے لیے تو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ تم مجھے ہمیشہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی نصیحت کرتے ہو ابا، تم خود بھی کرتے ہو نا؟ ہاں کرتا ہوں، باپ نے گہری سرد آہ کھینچتے ہوئے کہا، لیکن جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتا، بس خلوص سے سچے دل سے کوشش کیے جاتا ہوں۔ پر یہ کیسے ہوتا ہے ابا؟ اس سے عشق کیسے ہو سکتا ہے جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ بیٹے اپنے وجود سے غور کرنا شروع کر۔ پیدا ہوا تو کیڑے جیسا تھا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنی حفاظت نہ زندگی کا اہتمام۔ رب نے تیری حفاظت کی، تجھے پالا، تجھے 2 ہاتھ دیے، 2 ٹانگیں دیں، کام کرتی ہوئی 2 آنکھیں دیں، بینائی دی، عقل دی، تجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ کوئی کمی کوئی محرومی تیرے لیے نہیں چھوڑی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تجھے مسلمان کے گھر پیدا کیا تاکہ تجھے حق کی تلاش میں بھٹکنا نہ پڑے۔ یہ سب احسان تجھ پر اس نے کیے جو بے نیاز ہے، جسے کسی سے غرض نہیں، اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اتنے احسانوں کے بعد اس نے بھلائی کا رستہ دکھا کر تجھ پر احسان کیا۔ اب یہ بتا کہ جواب میں تو کیا کرے گا؟ الہی بخش کچھ دیر سوچتا رہا۔ سوال مشکل تھا، سوچتے سوچتے ذہن منتشر ہوا جاتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، اس کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلوں گا، اس کا شکر ادا کروں گا۔ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہوگا تجھ پر، باپ نے کہا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا تیرے لیے ہی فائدہ مند ہوگا۔ پھر بتا کہ تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یاد رکھ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ محبت کر، محبت کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی غلامی تو فرض ہے، اس کا حکم بجا لانے میں تو اپنی ہی فلاح ہے۔ ہاں محبت اس کے لیے ہے، سمجھا کچھ؟ سمجھ تو گیا ابا، پر محبت تو نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ٹھیک کہتا ہے، لیکن محبت بھی بے سبب کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ ہمدردی کسی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی اس کا سبب کوئی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی آدمی محبت کی طلب میں محبت کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ اسے جواب میں محبت ملے گی، اور کبھی آدمی کسی کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تیرے پاس محبت کا سبب تو موجود ہے، محبت کا سامان تو کر۔ کیسے کروں ابا؟ ہر وقت خدا کے احسانات یاد کیا کر، غور کر کہ ہر سانس خدا کی عنایت ہے۔
یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی، پھر تو بے بسی محسوس کرے گا کہ اتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے بسی تیرے دل میں محبت پیدا کرے گی۔ تو سوچے گا کہ مالک نے بغیر کسی غرض کے تجھے اتنا نوازا، تجھ سے محبت کی۔ تو غور کر کہ اتنی بڑی دنیا میں کروڑوں انسانوں کے بیچ تو کتنا حقیر ہے۔ سینکڑوں کے مجمع میں بھی تیری کوئی پہچان نہیں، کوئی تجھ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی الہی بخش ہے بھی کہ نہیں، لیکن تیرا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ میں تجھے یاد رکھتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری سوچتا ہے اور تجھے اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی۔ اس محبت کے ساتھ بھی یہ سب کچھ سوچتا رہے گا تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی اور پھر تجھے خدا سے عشق ہو جائے گا۔ لیکن ابا، اللہ نے محبت کا طریقہ کیا رکھا ہے؟ الہی بخش نے پوچھا۔ کیا اس سے یہ کہتا رہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ یہ تو انسانوں سے کہنا پڑتا ہے بیٹا، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے دل کا حال چھپا نہیں ہے، صرف محبت کرتے رہو، وہ جان لے گا۔ جہاں تک طریقے کا تعلق ہے تو ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے اس نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو، یعنی بغیر کسی غرض کے ہر انسان سے صرف اس لیے محبت کرو کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ باپ کہتے کہتے رکا اور مسکرایا۔ اب تو سمجھ رہا ہے نا، اللہ کو آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے خاص محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لازم ہوا نا۔ عشق نہ کہیں رکتا ہے نہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ اور رسول سے عشق ہم کیسے کریں گے ابا؟ ہم نے اللہ سے محبت کی تو ہمیں اس سے عشق تو کرنا پڑے گا، جو اللہ کو سب سے پیارا ہے، اور اس سے عشق کرنے کے لیے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اسے درود بھیجتے رہو، اس کے اسم مبارک پر احتراماً کھڑے ہو جاؤ، اس کی سنت طیبہ کی پیروی کی کوشش کرو، اور آخری بات یہ اصول کہ جو بھی اسے پیارا ہوا اسے اپنی جان سے پیارا سمجھو۔ اسی بنیاد پر تو ہم اللہ کے عشق سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق تک پہنچے ہیں۔ اب یہ بتا کہ انسان کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے؟ باپ نے سوال اٹھایا۔ اپنے ماں باپ، الہی بخش نے بلا جھجک کہا۔ ٹھیک کہا تو نے، باپ مسکرایا، لیکن جس چیز کا تجربہ نہیں ہے وہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ ماں باپ کے علاوہ انسان کو اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے، یہ تو خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیسے بابا؟ حضرت ابراہیم اللہ کے بہت عظیم عاشق تھے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے عزیز ترین چیز کی قربانی طلب فرمائی اور آخر ثابت ہوا کہ وہ آپ کے فرزند حضر اسماعیل تھے۔ ٹھیک ہے ابا، تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا چاہیں تو ضروری ہوا نا کہ ان کی اولاد کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں، اور یہ باجی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں بیٹے۔ الہی بخش حیران رہ گیا۔ اس کا باپ زیادہ بولنے والا نہیں تھا، وہ تو بہت کم بات کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مگر کہاں سے گھما پھرا کر اسے اپنے مطلب کی بات پر لے آیا تھا۔ بات مدلل تھی، لیکن الہی بخش کے دل اور ذہن نے قبول نہیں کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ عشق بھی تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے ابا سے نہیں کی۔ وہ اور لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اولاد نبی پر اپنی جان بڑی آسانی سے قربان کر سکتا ہوں، باپ نے کچھ توقف کے بعد کہا، لیکن میری دعا ہے کہ کبھی وقت آئے تو میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اولاد بھی قربان کر سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا دل چاہیے اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس آخری جملے میں الہی بخش کو اور باغی بنا دیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ باپ اس سے محبت نہیں کرتا اور قربانی کے جانور سے زیادہ اس کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے۔ اسے لفظ عشق سے چڑ ہو گئی۔ وہ سادات سے بچنے لگا۔ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے بچپن ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ اس گفتگو کے چند ماہ بعد ہی وہ واقعہ پیش آ گیا۔ پہلے تو ایسے لگا کہ ابا کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، زندہ رہا۔ البتہ سر سے پیشانی کے وسط تک زخم کا وہ بدنما نشان اسے اب بھی اس واقعے کی یاد دلاتا اور بے وقتی کا احساس جگاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے باپ سے کہا، ابا میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کراچی میں روزگار بہت ہے ابا، یہاں سے اچھا ہی رہوں گا وہاں۔
تیری مرضی بیٹے، باپ نے مختصراً کہا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میٹرک تک پڑھنے کے بعد الہی بخش نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور روزگار کی فکر میں لگ گیا تھا۔ ہزارہ میں روزگار کی فکر بڑی فکر تھی، کیونکہ روزگار تھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس سلسلے میں باہر ہی جاتے تھے، کچھ ملک کے بڑے شہروں میں اور کچھ ملک سے باہر۔ اجازت دینے کے سوا وہ کیا کرتا؟ مگر الہی بخش کا مسئلہ روزگار نہیں تھا، وہ تو باپ کے عشق سے گھبرا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ رنگ و روغن کا کام جانتا تھا اور اس کا اچھا کاریگر بھی تھا۔ کام بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایماندار بھی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آخر میں وہ ایمانداری ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ باپ کے عشق سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے لیے فرار ہونے میں ہی عافیت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عشق نے کراچی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسے کراچی آئے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود عشق میں مبتلا ہو گیا، مگر وہ عشق باپ کے عشق سے بالکل مختلف تھا۔ الہی بخش کو کراچی بہت پسند آیا، اس لیے کہ وہاں نام و نسب سے کسی کا کام نہیں چلتا تھا۔ وہاں آدمی کی شناخت اس کے کام، اس کے ہنر سے ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی ایک شناخت ہے، اور وہ اس شناخت سے بالکل مختلف ہے جو اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ کراچی میں وہ جلاحوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جلاحہ نہیں تھا، وہ الہی بخش تھا، رنگ ساز الہی بخش۔ کراچی میں 2 مقام اسے بہت زیادہ پسند آئے، ایک فیڈرل بی ایریا کے واٹر پمپ کی چورنگی، دوسرا طارق روڈ پر کیفے لبرٹی کی چورنگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ دونوں مقامات پر پناہ لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اسے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچ بچا کے بعد اس نے کیفے لبرٹی کی چورنگی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کا علاقہ تھا، دوسری یہ کہ وہاں رونق بہت ہوتی تھی۔ وہ علاقہ اسے بھا گیا تھا۔ بعد میں زندگی بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر وہ کیفے لبرٹی کی بجائے واٹر پمپ پر بیٹھتا تو اس کی زندگی مختلف وسوسوں میں، یعنی نہ وہ مبتلا عشق ہوتا اور نہ ہی اس کی زندگی نظر عشق ہوتی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ معمولی سے غیر اہم سے فیصلے زندگی پر کتنے بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ فیصلے کا اختیار تو آدمی کو ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی تقدیر کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے۔ فیصلہ وہ کرتا ہے لیکن مرضی اوپر والے کی ہوتی ہے۔ کراچی میں محنت کے بازار جا بجا لگتے ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا ایک بازار محنت ہے۔ کیفے لبرٹی کے آگے کی سمت بالکل مقابل جیولرز کی ایک دکان ہے۔ اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بھی ایسا ہی ایک بازار ہے، بازار محنت۔ علاقے میں کسی کو بھی کسی نوع کی کسی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ اس بازار کا رخ کرتا ہے۔ اس بازار میں ہر طرح کی محنت انسانی دکانوں میں، انسانی شوکیسوں میں سجی ہوتی ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جاؤ اور خرید لو۔ فٹ پاتھ پر سجی ہوئی یہ انسانی دکانیں اپنے شوکیس سمیت بمشکل 2 فٹ جگہ گھیرتی ہیں۔ کہیں کوئی بیلچا، کدال یا پھاوڑا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہاں مزدور دستیاب ہے۔ پینٹ کے ڈبے پر برش اور رنگوں کا کارڈ نظر آئے تو وہ رنگ و روغن والا ہے۔ خالی کنستر پر کوچی رکھی ہو تو وہ چونا کرنے والا ہے۔ پلمبنگ کے اوزار پلمبر کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی شخص کرنی اور فرش بنانے والا تختہ لیے بیٹھا ہو تو وہ راج مستری ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس ایک لمبا سا میلا سا کپڑا کندھے پر ہو تو سمجھ لیں کہ وہ بوجھ ڈھونے والا مزدور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی شناخت اس کے شجرہ نسب سے نہیں، اس کے اوزاروں سے، اس کے ہنر سے ہوتی ہے۔ الہی بخش کو یہ بات بہت پسند آئی تھی۔ اس نے پینٹ کا ایک خالی ڈبہ، کلر کارڈ اور اپنے برش لیے اور اس فٹ پاتھ پر محنت کا انسانی شوکیس بن گیا۔ 1.5-2 فٹ جگہ میں وہ بھی سج دھج کر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ زندگی سے خوش تھا۔ جلد ہی زندگی معمولات کی ڈگر پر چل پڑی۔ ایبٹ آباد سے 7 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان 8 نے مل کر اعظم بستی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ کرایہ 100 روپے تھا۔ بجلی کا بل ملا کر ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 روپے دینے ہوتے تھے۔ گھر سے وہ لوگ زیادہ پیسے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے 4 پائیاں خریدیں۔ موسم ایسا تھا کہ فی الحال بستر کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا وہ باہر کھاتے تھے، لہٰذا برتنوں کا جھمیلا بھی نہیں تھا۔ زندگی آسانی سے شروع ہو گئی۔ پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سب کو فوراً ہی روزگار بھی مل گیا۔
الہی بخش کے لیے یہ تجربہ بھی انوکھا تھا کہ وہ پردیس میں تھا، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھا تو پہلے ہی دن اسے کام مل گیا۔ کام بھی ایسا کہ 4 دن اسے کام کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ وہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ بعض اوقات کئی دن خالی بیٹھے بھی گزر جاتے ہیں۔ پہلی بار اس نے جن کے ہاں کام کیا تھا وہ اس کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے 10 روپے انعام بھی دیا۔ اس آغاز کے بعد کبھی یہ نوبت نہ آئی کہ اس کی جیب خالی رہی ہو۔ ابتدا میں الہی بخش کو اپنا شہر بہت یاد آیا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ ایبٹ آباد جیسا خوبصورت اور سرسبز علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا، ایسے سادہ اور پرامن لوگ کہیں ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسا موسم اور آب و ہوا کہیں نہیں ملے گی۔ بات ٹھیک ہی تھی، لیکن اندازہ نہیں ہوا کہ کراچی کس طرح اس کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ وہ تو دن اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے کراچی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ اس محبت نے اس کے دل کی گہرائی میں جڑیں پکڑ لی ہیں۔ غور کیا تو ثابت ہوا کہ کراچی اس محبت کا مستحق ہے۔ الہی بخش کراچی کے متعلق سوچتا تو اس کا وجود احساس شکر گزاری سے سرشار ہو جاتا۔ اس کے ذہن میں غریب پرور شہر، برکتوں کا شہر، خدا کی رحمتوں کا مرکز جیسے عنوان گونجنے لگتے۔ کراچی کے لوگ بہت اچھے تھے، فراخ دل، محبت کرنے والے اور پرسکون۔ الہی بخش ایسے کتنے ہی لوگوں سے مل چکا تھا جو بغیر ٹکٹ کے ریل میں چھپتے چھپاتے سفر کرتے کراچی پہنچتے تھے اور ان کی جیبیں خالی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود انہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ کسی کو اسٹیشن کی حدود میں ہی روزگار مل گیا اور کسی کو شہر پہنچ کر۔ روزگار کی فراوانی تھی، کھانے پینے کا بھی یہ تھا کہ 1 روپے میں بھی پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی۔ سونے کا ٹھکانہ میسر نہ ہوتا تو لوگ پارکوں میں، باغیچوں میں، بینچوں پر بھی سو لیتے تھے۔ کھلا آسمان انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اب ایسے شہر سے کوئی محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے کیا؟ یہی وجہ تھی کہ کراچی سے چلے جانے کے بعد بھی کراچی کے مہمان اس شہر سے محبت کرتے تھے، اسے یاد رکھتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، ملک کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے قصبوں تک میں کراچی کے نام کی کوئی نہ کوئی دکان، کوئی ہوٹل ضرور ملے گا۔ جو ایک بار کراچی رہ گیا، اس نے اس شہر کے نام کو اپنی خوش بختی کی علامت ضرور سمجھا۔ کراچی آتے ہی الہی بخش محبت سے آشنا ہو گیا، ورنہ وہ تو عشق اور محبت سے خوفزدہ تھا۔ الہی بخش نے انگریزی زبان کا یہ مقولہ سنا بھی نہیں تھا کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے کو کھانے کے لیے سب سے زیادہ کیڑے ملتے ہیں، مگر وہ تھا بہت صبح سویرے اٹھنے والا پرندہ، اور سویرے اٹھ کر گھر میں وقت ضائع کرنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ گھر میں دل لگانے کا کوئی سامان نہیں تھا، چنانچہ وہ تیار ہو کر باہر نکلتا، ہوٹل میں ناشتہ کرتا اور محنت کا بازار لگنے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا۔ وہاں اس کے لیے طمانیت ہی طمانیت تھی۔ 1.5-2 فٹ کی جگہ اسے ملکیت کا احساس دلاتی تھی۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ صاحب جائیداد ہے۔ وہ اکیلا اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھا، پینٹ کے خالی ڈبے رکھ کر وہ اپنی دکان سجاتا، پھر پاؤں پھیلا کر بیٹھا وہ گرد و پیش کی ویرانی دیکھتا رہتا۔ سچ پوچھو تو وہاں اتنی صبح صرف اداس ہونے کے لیے وہ وہاں آتا تھا۔ البتہ اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ سنسان سڑکیں، بند دکانیں اور سوئے ہوئے فلیٹ دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ شام اسی جگہ اتنی چہل پہل تھی کہ فٹ پاتھ پر کسی نہ کسی سے ٹکرائے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اتنی گاڑیاں سڑک پر تھیں کہ بعض اوقات ٹریفک آدھا گھنٹہ جام رہتا تھا۔ بازاروں کا، لوگوں کا ایسا شور تھا کہ خاموشی کی طلب ہونے لگتی تھی۔ دکانوں پر اتنی بھیڑ تھی کہ لگتا تھا ہر چیز مفت بانٹی جا رہی ہے، اور اب اتنا سناٹا۔ کوئی بھولی بھٹکی گاڑی سامنے سے گزر جاتی تو لگتا کہ سناٹے کا شیشہ چھن سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر الہی بخش کو ایبٹ آباد یاد آنے لگا۔ ایبٹ آباد نہیں، وہاں کا موسم خزاں، جب ٹنڈ منڈ درختوں کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ درخت مر گئے ہیں۔ وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ درخت پھر ہرے ہوں گے، نئی کونپلیں پھوٹیں گی، شاخوں پر نئے پتے نکلیں گے۔ ہر سال وہ یہ عمل دیکھتا، مگر درختوں کو خزاں رسیدہ دیکھتا تو یقین نہ آتا کہ یہ موت عارضی ہے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ بدترین اور انتہائی مایوس کن صورتحال میں بھی پر امید رہتا تھا، کیونکہ ہر خزاں کے بعد اس نے بہار آتے دیکھی تھی۔
کراچی میں موسم کی کرشمہ کاریاں تو نہیں تھیں، لیکن اس کا متبادل صبح کی ویرانی کی شکل میں اسے مل گیا تھا۔ یہاں لوگ دیر تک سوتے تھے، صبح 9 بجے تک تو ہر طرف سناٹا رہتا، پھر جیسے زندگی انگڑائی لے کر بیدار ہوتی، 10 بجے سے چہل پہل شروع ہو جاتی، شام کو رونق اپنے شباب پر ہوتی۔ ایسی رونق ہوتی کہ وہ کوشش کے باوجود صبح کی ویرانی کا تصور بھی نہ کر پاتا، لگتا جادو کے زور سے سب بدل رہا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین عشق عین کی پہلی قسط۔ الہی بخش پر محبت کے اسرار و رموز کھلنے لگے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی ایک نیا موڑ کیا اختیار کرتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کہانیوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔